اس رات 2 بجے کی فلائٹ سے انگلینڈ جاتے ہوئے وہ کم از کم خوش نہیں تھا مگر پرسکون ضرور تھا۔ زندگی میں ایک دم ہی جیسے کوئی مقصد آ گیا تھا، مجھے اسٹڈیز میں بہت محنت کرنی ہے کیونکہ مجھے ٹینا کو بہت کچھ دینا ہے، وہ سب کچھ میرا اپنا ہوگا، میرے پیرنٹس کا نہیں۔ پلین میں آنکھیں بند کر کے سونے سے پہلے اس نے جیسے خود سے ایک وعدہ کیا۔ انگلینڈ میں اس کی زندگی بہت مصروف تھی مگر اس کے باوجود وہ ٹینا سے رابطہ رکھے ہوئے تھا۔ ہر ویکینڈ پر وہ اسے فون کرتا اور ہفتے میں 2 بار اسے خط لکھتا۔ اس نے اب اپنے پیرنٹس کے بارے میں پہلے کی طرح پریشان ہونا چھوڑ گیا۔ وہ ان کے بارے میں کچھ نہیں سوچتا تھا، نہ سوچنا چاہتا تھا۔ ان سے بیزاری کچھ اتنی بڑھ گئی تھی۔ اس دن نانا نے اسے فون کیا، حدید، زرشی پر کسی نے فائرنگ کی ہے، وہ زخمی ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ ان کی آواز میں گھبراہٹ تھی اور حدید کے پیروں سے جیسے زمین نکل گئی۔ نانا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے کسی نے نہیں بتایا۔ اسے اس خبر کی صداقت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ حدید، میں سچ کہہ رہا ہوں، تم پاکستان فون کر کے اپنے فادر سے پوچھو، مجھے بلال نے ہی فون پہ اطلاع دی ہے۔ حدید نے مزید کچھ کہے بغیر فون بند کر دیا اور پاکستان کال کرنے لگا۔ بلال علی سے رابطہ کرنے پر اس خبر کی تصدیق ہو گئی۔ تم پریشان مت ہو حدید، زرشی ٹھیک ہے، گولی صرف بازو کو چھوتے ہوئے گزری ہے، وہ کل گھر آ جائے گی۔ وہ بالکل بھی فکر مند نہیں لگ رہے تھے۔ پاپا، میں واپس آنا چاہتا ہوں، پلیز میری سیٹ بک کروا دیجیے، میں ممی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے اصرار کیا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ زرشی ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو، تمہارے پیپرز ہونے والے ہیں، اس طرح تم سب کچھ چھوڑ کر کیسے آ سکتے ہو؟ بلال علی کی آواز میں اب ناراضگی تھی مگر حدید پر اس کا اثر نہیں ہوا۔ پاپا، میں صرف چند دن کے لیے آنا چاہتا ہوں، پھر واپس چلا جاؤں گا، پلیز میری سیٹ بک کروا دیجیے۔ اس نے بلال علی سے اتنا اصرار کیا کہ وہ اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گئے۔ وہ اگلے دن پاکستان واپس آ گیا تھا۔ زرشی کو دیکھ کر اسے تسلی ہوئی، وہ گھر آ چکی تھی اور بازو پہ بندھے ہوئے ایک بینڈیج کے علاوہ بالکل ٹھیک تھی۔ اس کا رویہ بہت عجیب تھا۔ میں جانتی ہوں مجھ پر کس نے فائرنگ کی ہے اور میں اسے معاف نہیں کروں گی، اس نے حدید سے کہا تھا۔ ممی، آپ پہ کس نے فائرنگ کروائی ہے؟ اگر آپ جانتی ہیں تو پلیز پولیس کو بتائیں تاکہ وہ ان لوگوں کو پکڑ سکے۔ حدید بے حد پریشان ہو گیا۔ ہر کام پولیس کو نہیں کرنا ہوتا، بعض کام خود بھی کرنے چاہیے۔ ان کا لہجہ بہت عجیب تھا۔ آپ پاپا کو بتائیں، وہ کچھ نہ کچھ ضرور کر لیں گے، حدید نے اصرار کیا۔ بلال علی، وہ تو… زرشی کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ اس نے حدید کا چہرہ بہت غور سے دیکھا۔ یہ سب تمہارے باپ نے کروایا ہے اور اب میری باری ہے۔ وہ دم بخود ہو گیا تھا۔ میں جانتی ہوں تمہیں یقین نہیں آ رہا، کسی کو بھی یقین نہیں آئے گا، مگر یہ سب تمہارے باپ نے کیا ہے۔ ممی، وہ کیوں آپ کو؟ آئی ڈونٹ بلیو اٹ۔ مجھے یقین ہے آپ کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے، سمجھے؟ اگر شک ہے تو اپنے باپ سے پوچھو۔ زرشی نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا۔ وہ سیدھا بلال علی کے پاس فیکٹری میں چلا آیا۔ ارے تمہاری ماں کو عادت ہے اس طرح کی بکواس کرنے کی، تم اس کی باتوں پہ دھیان مت دو۔ مگر پاپا، وہ کسی وجہ کے بغیر اس کا الزام اس طرح کا کیوں لگائیں گی؟ اس عورت کا دماغ خراب ہو چکا ہے، وہ کسی کے بارے میں کسی وقت بھی کچھ بھی کہہ سکتی ہے۔ مگر پاپا، بلال علی نے تیزی سے اس کی بات کاٹ دی، اس کے ساتھ یہ سب کچھ اس کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوا ہے، تم جانتے ہو وہ اس حادثے کے وقت کس حالت میں تھی؟ وہ رات کے 2 بجے شراب پی کر ایک ماڈل کے ساتھ گاڑی میں پھر رہی تھی جو اس کے بقول اس کا دوست ہے، اور زرشی کے ایسے کتنے دوست ہیں یہ تم مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ اگر اب ان میں سے کسی نے رقابت کی بنا پر یہ کام کیا ہے تو اس کا الزام وہ میرے سر پر نہیں تھوپ سکتی۔ اگر مجھے اسے قتل کروانا ہوتا تو بہت عرصے پہلے کروا چکا ہوتا، 30 سال تک انتظار نہیں کرتا۔ انہوں نے اپنی صفائی میں اور بھی کچھ کہا تھا۔ حدید ان سے نکلنے کے بعد گھر نہیں گیا، سیدھا ٹینا کے پاس گیا۔ حدید، تم ان سب باتوں کو ذہن پر سوار مت کرو، تو بس تم اپنی اسٹڈیز پہ دھیان کرو۔ تم واپس جا کر انگلینڈ جا کر A لیولز کے پیپرز دے دو، اپنے پیرنٹس کے بارے میں تم کچھ نہیں کر سکتے۔ ٹینا نے بڑی ہی لاپرواہی سے اسے سمجھایا۔ ٹینا، میں کسی چیز پر ذہن مرکوز نہیں کر پا رہا، میں ان دونوں کے لیے بہت فکر مند ہوں۔ جس نے ممی پہ فائرنگ کروائی ہے وہ یہ حرکت دوبارہ بھی کر سکتا ہے۔ ممی کا خیال یہ ہے کہ یہ پاپا نے کروایا ہے، وہ اس کا بدلہ لینا چاہتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا ان میں سے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، مگر وہ میرے پیرنٹس ہیں، ان کے ساتھ میرا خون کا رشتہ ہے، ان میں سے کسی کو بھی نقصان پہنچے گا تو مجھے تکلیف ہوگی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا حدید کہ تمہارے پاس اپنی ماں باپ کے علاوہ کوئی اور ٹاپک کیوں نہیں ہے؟ تم ہمیشہ انہی کے قصے لے کر بیٹھے رہتے ہو، کیا تم مجھ سے کوئی اور بات نہیں کر سکتے؟ لیو می، حدید نے حیرانی سے پوچھا۔ ٹینا، میرے پیرنٹس ہیں وہ۔ اس کے چہرے پہ بیزاری تھی۔ مجھے ان سے محبت ہے۔ ارے تمہاری زبان پہ ہر وقت ایک ہی جملہ ہوتا ہے، میرے پیرنٹس ہیں، مجھے محبت ہے۔ سب کے پیرنٹس ہوتے ہیں، تمہیں ان کے علاوہ کسی اور سے محبت نہیں ہے کیا؟ ٹینا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ حدید کو اس کے لہجے پہ حیرانی ہو رہی تھی۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، تمہیں مجھے محبت کا جھانسا دینا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تمہارے لیے تمہارے پیرنٹس کی محبت ہی کافی ہے، تمہیں تو کسی محبت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ٹینا؟ اتنے سالوں سے ہم دونوں مل رہے ہیں، اتنے سالوں میں تمہارے پاس اپنے ماں باپ کے قصے کے علاوہ اور کون سا ٹاپک تھا؟ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے،
تمہارا خیال ہے دنیا میں ہر کوئی خوش ہے، اور اگر کسی پہ قیامتیں ٹوٹی ہیں تو وہ بس تم ہو۔ ٹینا کی تلخی آج عروج پہ پہنچی تھی۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھ رہا تھا۔ یقیناً وہ کسی وجہ سے پریشان ہوگی، ورنہ ٹینا ایسی تو نہیں تھی۔ وہ خود کو تسلی دے رہا تھا۔ بہت دیر تک وہ اسے جلی کٹی سنانے کے بعد ٹینا کو اس کی خاموشی کا احساس ہو گیا اور وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہو گئی۔ آئی ایم سوری حدید، مجھے غصہ آ گیا تھا، اس نے بالآخر اس سے کہا، اور حدید نے خوش دلی سے اسے معاف کر دیا۔ وہ ایک بار پھر ایک دوسرے سے بات کرنے لگے۔ میں اے لیولز مکمل کرنے کے بعد واپس آ جاؤں گا، باقی تعلیم یہی کروں گا۔ ریسٹورنٹ سے نکلتے ہوئے اس نے ٹینا سے کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ نہیں، میرا دماغ خراب نہیں ہوا، شاید میرے یہاں رہنے کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ میں ان دونوں کو اس طرح ایک دوسرے کی جان لینے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ اور تمہارا کریئر، تم نے اس کے بارے میں سوچا؟ ٹینا پھر تلخ ہو گئی۔ میں اپنا ایم ایس سی یہاں بھی کر سکتا ہوں۔ ہاں، اور تم جانتے ہو پاکستان کی ڈگری کی کیا ویلیو ہے؟ جانتا ہوں، مگر بعض چیزیں ڈگری سے زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ میں اپنے پیرنٹس کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ اس کا لہجہ بالکل قطعی تھا۔ ٹینا عجیب سے انداز میں اسے دیکھتی رہی اور اس نے پھر کچھ نہیں کہا۔ 3 دن کے بعد وہ واپس انگلینڈ گیا۔ اے لیولز کے امتحان میں بہت کم عرصہ تھا۔ وہ بلال علی کو بتا کے گیا تھا کہ وہ اے لیولز کے بعد واپس آ جائے گا۔ بلال علی نے فی الحال اس سے کچھ نہیں کہا۔ اس نے سوچا جب وہ اے لیولز کر لے گا تو اس سے بات کریں گے۔ اے لیولز کے امتحان کے بعد فارغ ہو گیا اور وہ اپنا سامان پیک کر کے ہاسٹل چھوڑنے کی تیاری میں تھا جب پاکستان سے زرشی کا فون آیا۔ اس نے اس کی سیٹ بک کروا کے فوراً واپس آنے کے لیے کہا۔ حدید اس کے لہجے سے کھٹکا۔ اس کے اصرار پر زرشی نے کچھ نہیں بتایا۔ تم پاکستان آؤ، پھر تم سے بات ہوگی، وہ ایک ہی جملہ کہہ رہی تھی۔ ممی پاپا تو ٹھیک ہیں؟ اس کے دل میں اچانک خدشہ ابھرا۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، تم بس اگلی فلائٹ سے پاکستان آ جاؤ۔ زرشی نے فون بند کر دیا۔ حدید نے اسی وقت بلال علی کے موبائل پہ کال کی، مگر موبائل آف تھا۔ اس نے وقفے سے کئی بار کال کی، ہر بار موبائل آف ملا۔ اس کے اضطراب میں اضافہ ہو چکا تھا۔ اس نے زرشی کو کال کی۔ ہاں، تمہارے بابا کی طبیعت خراب ہے، وہ ہاسپٹل میں، اس لیے موبائل آف ہے۔ پاپا کو کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بلڈ پریشر کی وجہ سے ڈاکٹر نے ایڈمٹ کیا، تم آ جاؤ۔ جس وقت وہ لاہور ایئرپورٹ پر اترا اس وقت وہ بے حد دباؤ میں تھا۔ اس کی چھٹی حص اسے کسی بات سے خبردار کر رہی تھی۔ زرشی نے اسے ایئرپورٹ پہ ریسیو کیا اور گاڑی میں اس کے سارے خدشات درست ہو گئے۔ تمہارے پاپا پر فیکٹری سے نکلتے وقت کسی نے فائرنگ کی ہے، ان کے سینے میں 2 گولیاں لگی ہیں، ان کی حالت بہت خراب ہے اور ڈاکٹر ان کی زندگی کے بارے میں زیادہ پر امید نہیں ہے۔ زرشی نے جب اسے گاڑی میں بتانا شروع کیا، وہ بہت دیر تک کچھ کہے بغیر اپنی ماں کا چہرہ دیکھتا رہا۔ یہ سب کچھ آپ نے کیا ہے نا ممی؟ بہت دیر بعد اس نے زرشی سے کہا۔ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ زرشی اس کی بات پہ ہکا بکا رہ گئی اور چند لمحوں بعد میں بھرائی ہوئی آواز میں کہنے لگی، حدید میں نہیں جانتی کہ تم بھی میرے بارے میں ایسے سوچو گے جیسے باقی سوچ رہے ہیں۔ میں بلال علی کی طرح ظالم اور خود غرض نہیں ہوں۔ تمہارے باپ نے 3 مہینے پہلے مجھے بتائے بغیر دوسری شادی کر لی۔ اب وہ عورت اور اس کی فیملی مجھے برباد کرنے پہ تلے ہیں۔ انہیں ایف آئی آر میں اس فائرنگ کے لیے مجھے ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ تمہاری پھپھو بھی ان کا ساتھ دے رہی ہیں۔ وہ سب لوگ مجھے ہر چیز سے محروم کرنا چاہتے ہیں، وہ مجھے بھکاری بنا دینا چاہتے ہیں۔ زرشی اب زور و قطار سے رو رہی تھی۔ تم میرا واحد سہارا ہو، میرا خیال تھا تم مجھے سپورٹ کرو گے، مگر تم بھی وہی کہہ رہے ہو جو سب کہہ رہے ہیں۔ وہ اپنا سر پکڑے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ باپ کے ساتھ ہونے والا حادثہ اس کے لیے شوق تھا تو باپ کی دوسری شادی اس سے بڑا شوق تھا، اور اس شادی کے لیے پاپا نے ممی سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، یعنی کہ ممی نے اپنے اوپر ہونے والی فائرنگ کے بارے میں ٹھیک اندازہ لگایا تھا۔ یقیناً وہ پاپا نے ہی کروائی ہوگی، اور اب کیا ممی نے؟ وہ آگے کچھ نہیں سوچ سکا۔ زرشی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ گاڑی کو ہاسپٹل لے جائیں، اس نے سر اٹھا کر ڈرائیور سے کہا۔